بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ مجھے بچاؤ، عمران خان جو ڈٹ کے کھڑا تھا ڈر کے بھی کھڑا ہے، بلکہ اب تو باقاعدہ پائی چیکا مارن تے آ گیا کہ کسی طرح مجھے بچاؤ۔ یہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ کل رات عمران خان نے ایک انٹرویو دیا جو کہ GNN ٹی وی کے اوپر نشر ہوا، اور خاتون اینکر تھی جو ان سے انٹرویو کر رہی تھیں۔ اس انٹرویو میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی، آنکھوں میں ویرانی تھی، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا جیسے عمران خان مکمل طور پہ مایوسی کا شکار ہو کر باقاعدہ ٹکر مارن دے نہیں آئی بندہ، اس طرح دے حالات سر۔ بہت ساری باتیں عمران خان نے کی، میں نے کوئی جو انٹرویو کا جو میں نے محسوس کیا ہے میں ایکچولی وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ انٹرویو میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ عمران خان نے وہی کی جو پچھلے ہم 11 سال سے سن رہے ہیں۔ ہسٹری کی باتیں کی، کچھ اس طرح کی باتیں کی جن کا آج کی دنیا سے یا اس وقت کے حالات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ وہ عمران خان کی عادت ہے، وہ گل نو گھما کتے ہور لائی جاندا ہے، لیکن کل جو انہوں نے باتیں کی اس میں واضح طور پہ نظر آ رہا تھا کہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد اس سے ہونے والی تفتیش نے عمران خان کو پورا گھبرا پاتا ہے، اور وہ اس وقت مکمل طور پر ان کو یقین ہو گیا کہ میرے نال پاجی کو ہاتھ کرنے لگے نے۔ مثال کے طور پہ کل عمران خان نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اس تناظر میں، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا، رنگ اڑا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اور بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اسے امید کی کرن جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب مجھے مارنے کی کوشش ہو رہی، اور میں نے تو ویڈیو ریکارڈ کرے رکھ دی بھی ہے، اور اس میں نے سارا کچھ بتا دیا ہوا ہے۔ شہباز گل سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب یہ کھانے میں کھاتے ہیں، اور کھانے میں کا اس لیے پوچھا جاتا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جناب جو 16 ارب روپے کا منی لانڈرنگ کیس ہے شہباز شریف کے اوپر، یہ 2 مہینے کے اندر ان 5 بندے جو ہیں وہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں۔ ایک انہوں نے نام لیا، ظاہر ہے جو ڈائریکٹر تھے FIA کے ان کا نام لیا، 2-3 گواہوں کا نام لیا، 1-2 ملزموں کا نام لیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ٹوٹل 5 بندے جو ہے نا وہ بھائی نے مارتے پھڑ کے۔ اچھا وہ چاہے خود ہی یعنی وہ جتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے ان سب کے لواحقین میں سے کسی نے نہیں کہا کہ ان کو زہر دیا گیا ہے۔ ایک صاحب جو کہ مقصود چپڑاسی جن کا نام رکھا ہوا تھا PTI والوں نے، وہ دبئی میں رہ رہے تھے، اور وہاں پر ان کی ڈیتھ ہوئی، اور وہاں سے جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی اس میں لکھا ہوا کہ نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے۔ ہوں دبئی تیرے نا کسی نے جا کے انفلوئنس کر لیتا، چلے یہاں پر میو ہسپتال کو ڈاکٹر کو تو حمزہ صاحب یا شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، وہاں پر تو نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے بھائی نو ان بھی کھانے زہر پا کے مرندہ کہتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح مرے، تو کہتے ہیں کھانے کا اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ جو ہے نا کھانے میں زہر ملایا جائے، اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور بالکل چہرہ ویران تھا سر ان کا، جیسے ان کو کسی قسم کی کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی تھی کسی طرف کہ میں نے کیڑے پاسے بچ جاواں۔ اچھا اب عمران خان صاحب جو ہے نا وہ شہباز گل کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بہت زیادہ پریشان ہے۔ تفتیش کے دوران وہ کہتے ہیں، یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے جو ایڈوکیٹ ہیں، میرا خیال خاور شاید انہوں نے نام لیا تھا، شاید شاہ خاور ہے پورا نام ان کا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب جو شہباز گل ہے اس کو ننگا کر کے مارا گیا۔ اچھا سر بات یہ ہے کہ تفتیش ہوتی ہے تو ویسے تو میں اس قسم کی کسی بھی ہیومیلیشن کو بالکل کسی طور پر یعنی اس کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ یہ ہیومیلیشن جو ہے وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو رہی ہو، وہ میرے نظر میں غیر انسانی سلوک ہے، لیکن جو ہماری گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں سر آپ اس کو ذرا اگر دیکھیں غور کریں تو ہمارے ہاں پولیس جو ہے وہ کسی بھی شخص کو جاندے ہی پائن پہلے لتر پولا کر دیے، تو لتر پولا پائن پینٹ پا کے نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ لتر پولا ننگا کری کرتی ہے، اور میں اس کی سپورٹ نہیں کر رہا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا پھر میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو ننگا کر کے مارا، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے انوالو کرے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف بیان دے کہ جناب میں نے یہ سارا کچھ عمران خان کے کہنے پہ کیا۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ جو ننگا کرنے کے مارنے والی بات ہے نا اس میں ذرا ایڈ کر دوں کہ عمران خان کے اپنے دور کے اندر دیکھیں شہباز گل تے بیچارہ بیچ دی کچھ نہیں نا، اب جن لیڈرز کے میں نام لینے لگا ہوں نا انہوں نے نام دے پائے نا ووٹ پہنتے ہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کو شہباز گل جہاں بیچارہ وہ تے کتے کونسلر بھی کدی
بھی جتیا۔ اچھا اب جو لوگ انہوں نے گرفتار کیے، میاں نواز شریف صاحب 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا تھا سر، آپ کو یاد ہوگا، اور یہ ان کا جب ٹیسٹ ہوا تو پتہ چلا کہ ان کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکے ہیں، اتنے میاں دی اللہ نے زندگی رکھی سی، وہ بچ گئے۔ اچھا حسین نواز شریف جو ہیں وہ آلریڈی یہ بات کہتے ہیں کہ میرے باپ کو کچھ ایسا ملا کر دیا گیا تھا، وہ آلریڈی یہ بات کہتے ہیں۔ اچھا پھر جو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ جناب مجھے بیڈ روم میں اور باتھ روم میں کیمرے لگائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آ جائیں، جو فریال تالپور صاحبہ تھیں وہ بیمار تھیں، ہارٹ پیشنٹ تھیں، ہاسپٹلائز تھیں، وہاں سے رات کو انہیں گرفتار کروایا گیا اور ایمرجنسی کی حالت میں سے اٹھا کر ان کو عید کی رات کے اوپر یعنی چاند رات کو گرفتار کر کے تھے نیب کے یا پتہ نہیں ایف آئی اے کے سیل میں پہنچایا گیا۔ تو یہ سر آپ کے دور میں ہوا ہے، اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا کہ پائن ملزمان دے نال کس طرح کا سلوک کرنا ہے؟ میں اس بات کے کہتے ہوئے یعنی یہ بات کہتے ہوئے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو شہباز گل کے ساتھ اگر واقعی ننگا کر کے مارا گیا انہیں، تو میں اس بات کی سپورٹ نہیں کرتا کسی بھی صورت۔ اچھا پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ جناب ان کو شہباز گل جو ہے نا وہ اس کا ایک جو جملے ہیں وہ بڑے برے لگے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ میرا نام لے اور سارا پلان یہ ہے کہ کس طرح مجھے غداری میں انوالو کیا جائے اور میرے پہ غداری کا کیس کیا جائے، مجھے نااہل کروایا جائے، فوج اور پی ٹی کی لڑائی کروائی جائے، اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب کرتے رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جناب جو مریم نواز نے کہا فوج کے بارے میں وہ بھول گئے، جو خواجہ آصف نے کہا، جو سردار ریاض صدق نے کہا، جو شہباز شریف نے کہا، جو نواز شریف نے کہا، وہ سارا کچھ بھول گئے اور شہباز گل بیچارہ پھڑ لیا۔ اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ یہ اس موقع کے اوپر ان لوگوں کی مثال دینا اس لیے درست نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کسی نے کبھی بھی فوج کے اندر بغاوت کا عنصر پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ جونیئرز جو ہیں فوج کے وہ کسی صورت بھی بڑے جو یعنی جرنیل ہیں ان کی بات نہ مانیں، انہوں نے یہ بات نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس قسم کی ایک بات جاوید ہاشمی صاحب کے نے کی تھی، اور وہ بھی خود انہوں نے نہیں کی تھی، ان کے ایک لیٹر آیا تھا ان کے پارلیمنٹ لاجز کے کمرے کے اندر، اور سب کے پاس گیا تھا، اس کو وہ انہوں نے میڈیا کے سامنے پریزنٹ کر دیا تھا کہ یہ دیکھیں جی سب کے پاس یہ لیٹر آیا ہے، میں دے رہا ہوں کہ دیکھیے فوج کے اندر کیا حالات ہے۔ اتنے بھائی نو تے کیس ہویا سی، وہ 5 سال کے لیے بھائی جیل گیا سی۔ بھٹو صاحب کا جو لاہور میں سیل تھا، یعنی جب بھٹو صاحب کو رکھا گیا تھا یہ کوٹ لکھپت میں، اتنے بھائی نو باقاعدہ قید رہے ہیں حضور، اور جب وہ باہر آئے ہیں تو اس کے بعد ان کی طبیعت مزید خراب رہی ہے، بلکہ ہر مہینے ڈیڑھ میں 2-3 بار جاوید ہاشمی صاحب کو سروسز ہاسپٹل میں چیک اپ کے لیے لایا جاتا تھا۔ یہ مطلب حمزہ ہے رپورٹنگ کرتے تھے، کور کیا کرتے تھے وہ سارے دور میں، تب الیکٹرانک میڈیا اتنا زیادہ نہیں ہوا کرتا تھا، پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، تو اس لیے ہمیں جانا پڑتا تھا۔ میں ایکچولی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جڑے نا وہ کتوں دی گل کتے جوڑ کے لائی جاندے نے، وہ انہوں نے عادت پی گئی ہے کہ بندے نے جھوٹ بول بول کے عادت پی گئی نا، تو وہ بھائی نا ہر ایک چکر دین ٹر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اچھا پھر عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جناب اس سے پوچھا جا رہا ہے شہباز گل سے کہ جنرل فیض کتنی بار ملاقات کی عمران خان سے، تو اس پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو اینکر تھیں انہوں نے کہا کہ سر اب یہ ذکر آ گیا تو بتا دیں کتنی بار آپ سے ملاقات ہوئی، تو عمران خان نے اس کا جواب نہیں دیا اور بات گول کر کے ایک بات انہوں نے یہ گول کی، دوسری بات جو ہے انہوں نے کہا جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو حکومتی سائیڈ ہے یا جو تفتیشی ٹیم ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس دن چونکہ عاشورہ تھا اور لہٰذا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ نیٹ ورکنگ بند تھی موبائل کی، تو وہ لینڈ لائن کے اوپر انہوں نے کال کی ہے اور وہ لینڈ لائن جو تھی وہ بنی گالا کی استعمال ہوئی ہے، تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو عمران خان صاحب نے کہا تو اس نے کسی بھی فون پہ بات کی ہو، مطلب ہے کہ مجھے ضرورت ہے کہ میں شہباز گل کو استعمال کروں گا، میں خود نہیں یہ بات کہہ سکتا، میں کبھی ڈرتا ہوں کسی سے، میں نے کبھی کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے؟ یعنی یہ بات بھی انہوں نے واضح طور پہ نہیں بتائی کہ میرے گھر سے یعنی بنی گالا سے لینڈ لائن پر کال ہوئی ہے ادھر اپنا جو ہے اے آر وائی کے دفتر میں کہ نہیں ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں فریڈم آف سپیچ کا بہت بڑا قائل ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف سپیچ کے بغیر جمہوریت نہیں ہو سکتی اور آج کی دنیا میں اس کو آپ دبا نہیں سکتے،
اس طرح کی انہوں نے بات کی. ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میری کردار کشی کی جا رہی ہے, اور اب انہوں نے پلان یہ بنایا ہے کہ میری کردار کشی کی جائے گی. کردار کشی تو ویسے مینو ایک گل یاد آئی, وہ 2 منٹ 18 سیکنڈ والی ویڈیو تو ڈرتے نہیں کہ عمران خان ہوگا. دیکھیے عمران خان صاحب جو ہے نا, ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ زومبیز کی طرح کی فین فالوئنگ ہے, اور کردار کشی کرنی ہے اگر عمران خان کی تو اس کے لیے مطلب ہے کہ صرف وہ امریکہ کا سرٹیفکیٹ ہی کافی پائے نا. اگر کسی نے وہ اگر پرسنل لیول پہ کسی نے جانا ہو تو صرف وہ امریکہ تو جڑا ٹیرین والا لیٹر ہے وہ صرف وہ فیصلہ وہ کافی ہے عمران خان کو یہ ثابت کرنے کے لیے وہ ایک بد کردار انسان ہے. ٹھیک ہے, وہ یہاں پر چیلنج بھی ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا حنیف عباسی صاحب نے چیلنج بھی کیا تھا اس کو بنیاد بنا کر. لیکن یہاں پہ ظاہر ہے اس ویلے بھائی ثاقب نثار صاحب دیکھو نا, اس ویلے باقاعدہ طور پہ براجمان سن تے وہ گل کتنے منی جانی سی, وہ نہیں منی گئی. ٹھیک ہے, لہٰذا وہ عمران خان صاحب جو ہے نا اس وقت بچ گئے تھے. تو اب ان کو خطرہ یہ ہے کہ جناب مجھے بد کردار جو ہے وہ ثابت کیا جائے گا, اور جیو پر ساتھ انہوں نے چڑھائی کر دی کہ جیو جو بکاؤ مال ہے وہ جناب یہ سارا کام کر رہے ہیں. اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شہباز گل پر کہہ رہے ہیں کہ جناب الزام لگا, اور وہ لس بیلا کے واقعے کے اوپر جو لوگ انہوں نے پکڑے ہیں لس بیلا کے واقعے کے والے سے, جس میں جنرل سرفراز صاحب اور ایک اور جنرل اور 3-4 ہمارے فوجی افسر جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. ٹوٹل 6 ہمارے افسران جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ اس پر صرف 2 ٹویٹس ہوئیں, اور دونوں ٹویٹس جو ہیں ان میں سے ان کے 50 فالوور تھے, ان کو گھمایا سر پورے کا پورا. کس نے کہتے انصار عباسی تے سلیم لفافی, یعنی سلیم صافی کو سلیم لفافی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ ان کے نظر میں جو صحافی ان پر تنقید کرتا ہے وہ سر لفافہ ہے, وہ جناب پٹواری ہے, وہ جناب بکاؤ مال ہے, وہ جناب ضمیر فروش ہے, وہ جناب کرائے کا ٹٹو ہے. یہ عمران خان صاحب بڑے آرام سے الزام لگا دیتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مجھے اس سے واقعہ ایک چھوٹا سا یاد آئے گا کہ بے نظیر بھٹو شہید جو ہیں وہ لاہور کے اندر آئیں. حبیب جالب صاحب کا ایک دن تھا, ان کی یاد میں منایا گیا تھا اواری کے اندر, اور وہاں پر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے حامد میر کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ جناب 1-2 ٹکے کا صحافی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بی بی آپ کی حکومت پرسوں چلی جائے گی, اور پرسوں حکومت چلی جاتی ہے. وہاں پر میرے سمیت اس وقت کے جتنے جرنلسٹ تھے, ظاہر ہے اس وقت میں تو ذرا نویں شامل تھا نا, مجھ سے سینئر جو لوگ موجود تھے وہ وہاں پر سارے کھڑے ہو گئے سر, اور سب نے کہا کہ بی بی آپ یا اس 2 ٹکے کے صحافی کا نام لیں یا پھر آپ جو ہے معافی مانگے, کیونکہ آپ نے ساری صحافی برادری کو مشکوک کر دیا پکڑ کے. اور یقین کیجئے گا کہ بے نظیر بھٹو جو 2 دفعہ کی پرائم منسٹر تھی, اور عمران خان ابھی اس مقبولیت کے اس معیار کو پہنچ نہیں پایا, اور مجھے نہیں لگتا کہ کبھی پہنچ پائیں گے جس معیار پہ بے نظیر بھٹو اور ان کے والد صاحب رہے نا. پاکستان کا کوئی لیڈر, نواز شریف ہوا, مریم ہوئی, کوئی لیڈر جو ہے نا اس مقام پر نہیں پہنچ پایا مقبولیت کے کہ جہاں پر وہ باپ بیٹی پہنچے تھے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جیڑی جینوئنلی آکسفورڈ تو پڑھی سی, جن نے سپورٹس بیس سے داخلہ نہیں سی لیتا ہویا, ان کو معافی مانگنی پڑی تھی سر. یہ اواری کے جو خورشید محل ہے نا وہاں کا واقعہ ہے, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے نا سر, وہ پائن اٹھتے ہی کہتا ہے کہ جڑا میرے خلاف ہے وہ کرائے کا ٹٹو ہے, وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے. اچھا میں نے کل بھی اور پرسوں بھی یہ بات بار بار کی, بلکہ اس سے پہلے ہی بار بار کرتا رہا ہوں بات کی کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی, وہ صرف اے آر وے کی تعریف کرتے ہیں کہ اے آر وے جو ہے نا وہ بھائی بڑا زبردست ہے, وہ میرا موقع پہنچاتا ہے اس لیے اس کے اوپر برا وقت ہے, باقی سارے جڑے نے وہ کرائے کے ٹٹو ہیں. تو میں یہ کہتا تھا کہ جنہوں نے کرائے دے ٹٹو کہہ رہا ہے, مطلب جیو کو نمبر 1, بول ٹی وی کو, حالانکہ وہ بھی چلاتے ہیں عمران خان کا سارا کچھ, ہم نیوز, ایکسپریس نیوز, یہ سب جو ہے نا عمران خان زوم میٹنگ کر رہے ہوئے بھائی وہ لائیو کر دیتے ہیں پھڑ کے, اور سارا کچھ رک جاتا ہے. لیکن کل ہوا یہ واقعہ کہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے غیرت آ گئی یا کہ تو واٹس ایپ کال آ گئی بھائی. ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے GNN کو انٹرویو دیا, اور میں نے اسی وقت نوٹ کیا کہ نہ جیو کے اوپر نہ ہی اے آر وائی کے اوپر, یعنی باقی چینل تو چھڑ دو نا, اے آر وائی کے اوپر بھی عمران خان کے انٹرویو کا کوئی ایک ٹکر نہیں چلا سر.
میں نے ساری چیز جو ہے باقاعدہ خود نوٹ کی، یوٹیوب پر لگا کے میں نے نوٹ کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ اے آر وائی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیبل پر نہیں، حالانکہ میرے گھر پائے نا اے آر وائی جڑا نا بند ہی کدی نہیں ہویا۔ پتہ نہیں وہ کیا مسئلہ اس کیبل والے کا کہ سارے پاکستان میں اے آر وائی بند ہو جائے، وہ بھاجی ساڈی کیبل والا بھاجی اے آر وائی نہیں بند کرتا، باقی سارے چینل بند کر دے گا، جیو بند، ہم بند، سما بند، سارے بند، اے آر وائی نیوز کبھی نہیں بند ہوتا۔ تو میں نے فوری طور پہ جو ہے نا اس کو پھر اپنے موبائل کے اوپر لگا کے اور یہ دیکھا کہ نوٹ کیا باقاعدہ کہ یار ادھر ٹکر چل رہے، اتنے بھی ٹکر نہیں سی چل رہے، تو عمران خان جو ہے نا وہ اب باقاعدہ تنہائی کی طرف جا رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور گھبرائے ہوئے ہیں، اور گھبرا کے وہ مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں، الزامات ہیں جو وہ مسلسل لگا رہے ہیں، وہی ساری باتیں سائفر، ڈونلڈو اور ساری گلاں تے بھائی اصل گل تے دسنا پھر امریکہ سازش کر رہا تے اتنے پھر بھائی جان تسی کس حساب جیڑی یہ او فرم ایک ہائر کیتی لابنگ فرم، اتنے امریکہ دے کیڑے بندے نوں تو راضی کر کے معافی منگدا پیا ہے، وہ تو دسنا سانوں وہاں پر آپ کو لابنگ کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اگر امریکہ نے آپ کی حکومت کے خلاف یا پاکستان کے خلاف سازش کی ہے تو پھر آپ وہاں پر لابنگ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کی کر دے رہو، پاکستان کے عوام کے آپ کے مطابق آپ مقبول ترین لیڈر ہیں، حالانکہ 2018 میں عمران خان نے ٹوٹل جو ووٹ کاسٹ ہوا تھا نا اس کا 32% ووٹ لیے تھے ان کی پارٹی نے، اور یہ 32% ووٹ جو ہے نا یہ سارے وہ ووٹ ملا کے بھی ہیں جو سر تیارہ کو میاسی، یاد ہے آپ کو تیارہ جنگیر ترین دا تے کدی علیم خان دا تے کدی ملک ریاض دا، وہ تیارہ گھوم کے بھی جناب جڑے سارے ووٹ کٹھے ہوئے سن نا 155 بنے تھے ان کے ٹوٹل قومی اسمبلی کے ارکان، وہ سر 32% بنتے تھے، ٹھیک ہے، یہ تیارہ نہ گھومتا تے کام پائے نے 16% تے رہ جانا سی، یا چلو 20% تے رہ جاتا، تو یہ ان کی حالت ہے۔ باقی جتنے ووٹ تھے وہ ان کے خلاف کاسٹ ہوئے تھے، مگر پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہیں، میں اس بات کو یعنی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ اگر میں کہوں کہ وہ پاپولر لیڈر نہیں ہیں یا ان کا جو 13 اگست کا جلسہ تھا وہ بھرپور نہیں تھا تو یہ بات غلط ہے۔ بندے اس میں بے شک پشاور تو لے کے تے قصور تک سارے پاسوں بھی لے گئے سن، ملتان سے بھی لوگ آئے تھے، وہ سارا بات اپنی جگہ پر ہے، پر وہ اس کے باوجود کتنے بندے آگے ہوں گے یار؟ وہ 30,000 بندہ، میرا خیال 30,000 سے زیادہ کی سیٹنگ کیپیسٹی ہو ہی نہیں سکتی، بندے تے بندہ چڑھا کے بھی نا 30,000 ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہاکی اسٹیڈیم اس کا، تو 30,000 بندہ جو ہے وہاں پر ہوگا، باہر سے کتنے آگے ہوں گے سر؟ بڑے آگے ہوں گے، 10,000 بندہ آگے ہوگا، 20,000 تو لوٹتی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان بہرحال ایک عوام کے اندر ایک پاپولر ان کا جو ہے نا ان کے لیے سینٹیمنٹ موجود ہے اور لوگ ان کی بات سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن اب یہ کہہ دینا کہ جناب میں چونکہ پاپولر ہوں تو میں کل ہی پاپولر ہوں اور کوئی پاپولر نہیں، یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ ابھی تک یہ پاپولر اس لیے ہے، یہ پائن مریم نواب جڑی ہے نا انہوں حبسی باہر نکلنے تو منع کیتا کسی نے، میں تنزن یہ بات کہہ رہا ہوں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا انہوں نے فورن منسٹری دا پتہ نہیں کوئی شاید چڑھ گئی دماغ تے، وہ بھی باہر نہیں آ رہے۔ جب تک یہ دو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو سر جڑا تماشا کرے گا تو ویکھیا تو ادھر ہی جائے گا نا، جڑا گھر بیٹھا رہے گا ادھی فلم کیوں کو ویکھے گا؟ تو یہ معاملہ ہے، اس لیے عمران خان صاحب جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں تنہائی کا بھی شکار ہو گئے ہیں اور جو ہے مایوسی کا بھی شکار ہو گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے دیکھیے اب ذرا 2 نمبری چیک کیجئے، وہ عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا نا رات کو اس میں فریحہ دری صاحبہ وہ اینکر جو تھیں ان کا نام مجھے یاد آ گیا، ان کو انہوں نے کہا کہ جناب یہ توشہ خانہ کیس بالکل مذاق ہے، ہاسے والی گلاں نے، یہ کیا یہ اتنا فضول سا کیس ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی، الیکشن کمیشن مکمل ویل سائیڈڈ ہے، یہ ہمارے خلاف ہے، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر میں نے اس کو لگا دیا، یہ ساری باتیں وہ کر رہے ہیں۔ تو سر اگر آپ کے دل میں کوئی چور نہیں ہے سر تو وہ شو کا نوٹس کیوں آپ نے چیلنج کر رکھا ہے حضور؟ ذرا یہ بتا دیں۔ آج ویسے اس کی 2 بجے سماعت بھی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، انہوں نے چیلنج کیا الیکشن کمیشن کی رپورٹ کو بھی اور اس شو کا نوٹس کو بھی جو الیکشن کمیشن نے کیا ہوا ہے کہ کیوں نہ آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں، ٹھیک ہے، وہ اکاؤنٹس میں جتنے پیسے ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں، تو اس کو چیلنج کیوں کیا ہوا ہے سر؟ اگر سارا کچھ فیئر ہے تو چیلنج کیوں کیتا ہے؟ تو عمران خان صاحب جو ہے نا میں آپ سے عرض کروں کہ وہ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد اور اس سے ہونے والی تفتیش کے بعد پتہ نہیں اب وہ تفتیش جو بتا رہے ہیں جس طرح بتا رہے ہیں اس طرح ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن جو عمران خان کہہ رہے ہیں یا جو ان کو بتایا گیا
ਉਤੋਂ ਭਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਪਿਆ ਜੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ کہ میں ہوں کہڑے پاسے جاواں تو منجی کتنے ڈاواں. لیکن میں آپ سے عرض کروں ایسے موقع کے اوپر لیڈرز کا پتہ چلتا ہے وہ لیڈر ہے کہ نہیں ہے. بھٹو کی مثال دینا, بھٹو کے اسٹائل میں بات کر لینا بڑا آسان ہے سر. بھٹو بننا بڑا مشکل ہے, سر دینا پہنتا ہے بھٹو بننے کے لیے. سردار وہی ہے جو سرے دار چڑھے سر. اس طرح نہیں ہو سکتا خان صاحب کہ تسی فلموں دے ڈائلاگ یاد کر کے سنجے دت علی اینک پا کے رات دے ٹائم واک کر کے دستے رہو کہ تسی بڑے جو ہے نا کیا کہتے ترم خاں ہو, تو جس لئے ویلا پوے تہاڈے چہرے دی رنگت اڑ جاوے. اس طرح نہیں ہوتا سر. اب آپ اگر اس راہ پہ چلے ہیں تو پہلے ہوں گھبراؤ نا, ہوں ذرا پیروں دے پکے رہنا. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں. جیسا بھی آپ سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ میں.